لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن قادیانیوں کو ملک و ملت کا سرمایہ کہتا ہے، دل ہے لیکن چوڑوں کی دلالی کرتا ہے، دل ہے لیکن قادیانیوں اور یہودیوں کے لیے دل تڑپتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں تڑپتا، دل ہے لیکن کتا مر جائے تو دل تڑپتا ہے، لیکن روزانہ ہزاروں فلسطینی شہید ہو جائے تو دل خون کے آنسو نہیں روتا، دل ہے، آنکھ ہے لیکن میکڈونلڈ نہیں چھوڑ سکتا، دل ہے لیکن KFC نہیں چھوڑ سکتا، دل ہے لیکن پیپسی اور کوک کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا، دل ہے لیکن حقیقت رائے کے کردار ادا کرتے ہوئے پتنگ اڑانا نہیں چھوڑ سکتا، کہلاتا عاشق رسول ہے عاشق رسول، لیکن کفر کی وکالت کرتا ہے، کہلاتا عاشق رسول ہے لیکن بروکری کفر کی کرتا ہے، کہلاتا محب رسول ہے لیکن ایجنٹ اور ٹاؤٹ کفر کا اور یہودیوں کا ہے، نہیں، یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ جب اسلام کے دامن میں آ گئے تو پھر ادھورا مسلمان بن کے نہیں رہنا، پورا مسلمان بن کے رہنا ہے، اور ویسا رہنا ہے جیسا رب کا قرآن سینہ محمد پہ نازل ہو کے کہہ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی ہمیں ڈیلیور کچھ نہیں کرتے، مولویوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، 1 گھنٹے کے بعد اپنی گھڑی پہ دیکھنا کہ میں نے کتنا کچھ دے دیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد اپنے من میں جھانک کر دیکھنا۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، پارا پارا کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، چکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ بن۔ مصور پاکستان شہر مشرق علامہ اقبال گوڈوں گٹوں سے پھٹی ہوئی پینٹیں پہن کے دانشور نہیں بنا تھا، اس نے زمانہ چھانا تھا، اور زمانہ چھان کے جب واپس آیا تو کسی نے کہا بتا یورپ میں کیا دیکھا، تو اقبال نے 2 جملوں میں جواب دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرنگ کہتے ہیں یورپ کو، انگریز کو، چوڑوں کو، اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں مولا مرتضیٰ اور مصطفیٰ کریم کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا سرما لگا ہوا ہے، اس لیے میں کفر کی وارداتیں نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کے جلوے دیکھا کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی، ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی، اگر وہ ڈنگر کھڑے ہو کے کھاتے ہیں تو خود کو ان پہ قیاس نہ کر، وہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو خود کو ان پہ قیاس نہ کر، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو خود کو ان پہ قیاس نہ کر، وہ ننگا رہنا تہذیب سمجھتے ہیں تو خود کو ان پہ قیاس نہ کر، ان کے ہاں ماں بہن بیوی بیٹی کی تمیز نہیں تو خود کو ان پہ قیاس نہ کر، کیونکہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ بچوں کے ساتھ بڑے بندے بھی سبحان اللہ بولے، ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی، وہ ننگا رہنا تہذیب سمجھتے ہیں تو ننگا نہ رہے، ان کے ہاں ماں بہن بیوی بیٹی کی تمیز نہیں تو تمیز کر کے جی،
وہ اگر خنزیر کھاتے ہیں تو تو نہ کھانا، وہ اگر کتا کھاتے ہیں تو تو نہ کھانا۔ ان کے ہاں اگر رشتے اور خون کی تمیز ختم ہو گئی تو تو اس تمیز کو ختم نہ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی، تجھے بنانے کے لیے مصطفیٰ نے دانت شہید کروائے۔ رکے تجھے بنانے کے لیے شیب ابی طالب میں مصطفیٰ نے 3 سال کفار مکہ کا بائیکاٹ برداشت کیا۔ تیری خاطر نبی نے اپنے وجود کو زخمی کروایا، تیری خاطر نبی نے ہجرت کی، تیری خاطر نبی نے پتھروں پہ سر رکھ کر تیری بخشش کی التجائیں اس بارگاہ لا شریک میں کی۔ تیری بخشش کے لیے نبی نے دنیا سے پہلے جانا قبول کیا۔ تیری نجات کے لیے نبی آج بھی دعا گو ہے۔ اقبال کہتا ہے ان پہ قیاس نہ کر، کیونکہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ اگر ان کے پاس دل ہے اور دل غیرت سے محروم ہے تو تو ایسا نہ کرنا۔ ان کے پاس آنکھ ہے اور آنکھ حیا سے محروم ہے تو ایسا نہ کرنا۔ ان کے پاس کان ہے لیکن کان حق نہیں سنتے تو اے مسلمان تو ایسا نہ کرنا۔ یا اللہ اس کے بدلے میں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بدلے میں پھر میری رضا ہوگی۔ یا اللہ دے گا کس مقام پہ؟ فرمایا اٹھا قرآن اور پڑھ سورہ فجر۔ میں پڑھنے لگا ہوں اور سبحان اللہ بول کے قرآن کا استقبال کرو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرمایا اگر تیری زندگی کے اندر اے انسان تیرے رویوں میں اور تیرے کردار میں، تیری سوچوں پر اور تیرے دل پر کفر اور کفر کے دلالوں کا قبضہ نہ ہو، میرے محبوب کے کردار کا تسلط ہو، تو پھر میں پروردگار بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب دنیا سے تیری رخصتی کا مرحلہ آئے گا تو میں خود کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، وہ تجھ پہ راضی تو اس پہ راضی۔ اور صرف لوٹ کے نہ، میری رضا کے ساتھ دوسرا انعام بھی قبول کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ حضور نے فرمایا نا قیامت کا دن ہوگا جس تاجر نے حلال کمایا ہوگا، سود نہیں، حرام نہیں، ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوگی، منہ پہ لعنت نہیں پڑی ہوگی،
حضور نے فرمایا جس نے حلال کمایا ہوگا اور حلال کھلایا ہوگا اور لوگوں کو آسانیاں دی ہوں گی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہاں بغیرت مال بعد میں بیچتا ہے، قسم پہلے اٹھاتا ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے بندوں کا دامن پکڑ کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ، سورت کا نام سورت انبیاء۔ میں روزانہ اتنی آیتیں پڑھ دیتا ہوں جتنے مسجد میں بندے بیٹھے ہیں، لیکن بندے بھی تو تیار ہونا کہ آیتیں آنی چاہیے۔ اتنی آیتوں کی تو روزانہ میں بیٹھ کے آنکھ نوٹ کے تلاوت کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ، سورت کا نام سورت انبیاء، آیت کا نمبر 103۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ جس نے دنیا میں رہ کے بروکری نہیں کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے کسی کی دلالی نہیں کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے آسیہ ملونہ کی یاری نہیں نبھائی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے قادیانیوں کی دلالی نہیں کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں مارا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے ناموس رسالت پہ ڈاکہ نہیں مارا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے رسول کی بات کرنے والے عاشقان رسول پر تیزاب نہیں چلایا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے رسول اللہ کی بات کرنے والوں کو گولیوں سے نہیں بھونا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے سود نہیں کھایا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کے قوم کی بیٹیوں کا سودا کر کے ڈالر نہیں کمائے ہوگے، قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس بڑے دن انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ہن تلاش تو سا کرو کہ قادیانیہ دا یار کورے، آسیہ ملونہ دا دلال کورے، ختم نبوت دا غدار کورے، ناموس رسالت دا ڈاکو کیڑا، اور پاکستان کی عاشقان رسول عوام کے اوپر گولیاں چلانے والا بدماش کون ہے؟ تلاش کرو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مخلوق ثریا پہ نہیں رہتی، یہ خنزیر سے بدتر لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ در در پر جھکنے کے بجائے ایک در پہ ہمیں جھکنا سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ اونچا بولے۔ تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا تو سست پڑ گئے ہو، کہیں مفاد پہ چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ سبحان اللہ بول، بات اسی طرح ہے۔ مینو کیڑا تسی خرید کے لے آئے ہو، یا مینو کیڑا تسا پیسے نال تول کے بھیجنا، یا میں کیڑا وکن واسطے آیا بیٹھا نا۔ ہاں سننی تو سنو، نہیں سننی تو قرآن بند کریے، دعا کرو، گھر جائیے۔ ایک پرابلم ہونا ہونی جڑے وک کے آیا ہونے، نہ میں وک کے آیا، نہ میں نو کوئی مسائل، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں
50-60 ڈنگر رکھے ہیں، میرا چنگا بلا گزارا چلنا پیا۔ او چھڈو جی چھڈو انہاں گلاں نوں نہیں، بسم اللہ، تسی بڑے عاشق رسول ہو، لیکن میں ویسے قوم دسنا پیا کہ سارے وک کے نہیں آنے نے، سبحان اللہ بولو۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ڈھونڈو قادیانیہ دا دلال ڈھونڈ اتھی رہ نہیں۔ شیخو پورا دی آسیہ چوڑی دا یار اسی معاشرے وچی، ختم نبوت دی گل تے گولیاں مارنے والے اتھے رہندے نہیں، قرآن جلن تے مسلماناں نو پرچے دے کے جیلاں وچ منتقل کرن والے اتھے رہنے نو، موم بتی آنٹیاں دے جلوس نو پروٹیکشن دین والے تے میلاد دے جلوس تے گولیاں مارن والے اتھے رہنے نو، اے نو جڑے خنزیر تو بدتر نو، اے نو جڑے خنزیر تو بدتر نو۔ چند دن پہلے وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کیا تھا؟ تمام سکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر قوم کی بیٹیوں کو ناچنے کی ریہرسل کروائی جائے۔ آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ واپس ہو گیا، میں نے کہا واپس ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن جاری کس نے کروایا تھا؟ کس نے؟ انسان نے، اور یہ ہے وہ جو خنزیر سے بدتر ہے۔ میں کل مجھے ایک بندہ کہنے لگا علوی صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں، یہ کام ہونا چاہیے، لیکن ہماری بیٹیاں نہ نچائی جائیں، یہ اپنے گھروں سے یہ کام شروع کریں۔ لبرل اپنی بہن نچائے، سیکولر اپنی ماں کو نچائے، قوم کی بیٹیاں نہیں، ہماری بیٹیاں نہیں، کیونکہ ہماری بیٹیاں دنیا میں ناچنے کے لیے نہیں آئی ہے، سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ قوم کی بیٹیاں نہ نچاؤ، اپنی نچاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نچاؤ، لیکن ہماری بیٹیاں نہیں، اپنی نچاؤ، اپنی اولادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرو، ناچے تمہاری اولادیں، کفر کو راضی کرو۔ لیکن پاکستان کے مسلمان، اس دھرتی پہ رہنے والوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت اور طہارت کی حفاظت کی ہے تو یہ ناچنے کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے کردار کو دنیا میں منتقل کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہے جو قوم کی بیٹیوں کو نچائے، یہ ہے خنزیر سے بدتر۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، جنہوں نے دنیا میں رسول اللہ کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج آپ کو کہا جاتا ہے بندہ پسینے میں ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، میں نے کب انکار کیا نہیں ہوگا۔ ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوگا، میں نے کہا کہ بالکل ہوگا، لیکن ایمان والوں کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ تصویر کے دونوں رخ دکھاؤ، جی بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، میں نے کہا بالکل ڈوب رہا ہوگا، لیکن غدار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ نہیں۔ بیٹے کو باپ کی خبر نہیں ہوگی، باپ کو بیٹے کی خبر نہیں ہوگی، دوست کو دوست کی خبر نہیں ہوگی، جو دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حشر کے میدان میں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل بھول جائیں گے، لیکن یہ غداروں کے لیے ہے، وفاداروں کے لیے نہیں۔ وفادار تو ایک دوسرے کو تلاش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ پڑھا ہے قرآن، یہ پڑھا ہے قرآن جناب۔ میں
بندہ ختم نبوت دا نعرہ لا رہا نا اے درویش بندہ اس طرح ذرا پچھو کوئی سیانا بندہ جیڑا ویسے تے حضور دی نظر اے بہت سیانا جیڑا اپنے آپ سیانا سمجھنا ذرا پچھو نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت لاؤ نعرہ سارا اس نے ٹھیکہ چاہیا اس غریب نے بھائی سارے نعرے لائی جانا بھائی اس مسکین نے کیڑا بھی غلطی کر بیٹھا بھائی سارے نعرے اسے لاؤ تے باقی 1000 بندہ بیٹھا خالی سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا کیا توجہ جنہوں نے دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہوگی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم انہیں کوئی غم نہیں ہوگا سند دے دیتی رب نے لا يحزنهم انہیں کوئی غم نہیں ہوگا رب العالمین کب کفزع الاکبر وہ بڑا دن جس دن سب گھبرائے ہوئے ہوں گے حافظ صاحب جس دن سب گھبرائے ہوئے ہوں گے اس دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اگلی گل ذرا سنے ہو کہ دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہو وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے ان کو جپھی لگا کے ملاقات کریں گے تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے جپھیاں لگا کے اور اگلی تیسری بات فرشتے کیا کہیں گے ہَذَا يَوْمُكُمْ آج کا دن تمہارے لیے ہے آج کا دن تمہارے لیے ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا پھر بندے اعمال کرنے چھوڑ دیں گے میں کیا کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جیڑا امت نو حضور دے مان تو دور کرے ہر بندے نو کوئی مان تے ہونا نا اور وفادار رسول نو صرف ایک ہی مان ہے قیامت دے دن مصطفیٰ دی ذات دا ایک گل سمجھ لو گناہ بخشے جانے غداری نہیں بخشن ہونی ہاں اس گل نو آج ذہن وچ بٹھا کے نو ادھا یہ مطلب نہیں کہ ایسا گناہ کرنے نہیں لیکن اسی گناہ تو بچ نہ سکنے کیونکہ انسان اسا کلو غلطیاں ہونیاں اور ہویاں ہو سن پر ایک گل طے وے گناہ بخشے جانے نبیل نال بے وفائی نہیں بخشن ہونی گناہ بخشے جاسن غداریاں نہیں بخشن ہونیاں آج بھی روزہ رسول تے حدیث لکھیے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے گناہگاروں کے لیے حضور کی شفاعت ہے ختم نبوت کے غداروں کے لیے نہیں ہے غداروں میں اور گناہگاروں میں فرق کر کے جیو گناہگار ہم سب ہیں لیکن ہم نے بچنا ہے غداری سے مجھے سمجھ نہیں آتی نا پوری دنیا میں ہر ملک کا قانون ہے جو ملک کی غداری کرے اس کی سزا موت ہے جو ملک سے غداری کرے اس کی سزا پھانسی ہے تو جو اس نبی کی ذات سے غداری کرے جس کی وجہ سے رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا
اسے پروٹوکول دے کے باہر بھیج دو. فرمایا ھذا یومکم. اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا. فرمایا تلقاہم الملائکہ ھذا یومکم. اس دن ان سے فرشتے جھپیاں لگا کے ملاقات کریں گے اور انہیں کہیں گے ھذا یہ یوم دن کم تمہارے لیے الذی کنتم توعدون. دنیا میں اسی دن کا تو تم سے وعدہ کیا گیا تھا. قرآن دا 24 سے 12 آیت پڑھن لگا. سبحان اللہ. کتنی آیتیں پڑھ چکا ذرا غور کرے ہو. ایک شعر بھی نہیں پڑھیا. 2-2.5 شعر کدے پڑھے بھی ہیں تے سر لا کے ٹائم ضائع کو نہیں کیتا. میں جلدی جلدی پڑھے گل سمجھان واسطے قوم دے پلے کوئی شے پاؤ. اے نوجوان جنہوں نے ایک غلط سمجھی بیٹھے ہو نا کہ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے. آج کا نوجوان بہت بڑا عاشق رسول ہے، لیکن تم ہی تو ممبر تو کوئی شاید ڈیلیور کرنا. غازی عامر چیمہ یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا، حضور کی عزت پہ پہرا دیا. ممتاز قادری دنیاوی تعلیم سے وابستہ تھا، حضور کی عزت پہ پہرا دیا. غازی علم الدین شہید انگوٹھا چھاپ تھا، حضور کی عزت پہ پہرا دیا. غازی مرید حسین زمیندار تھا اور قوم کا نمبردار تھا، حضور کی عزت پہ پہرا دیا. قیامت تک یہ لوگ امر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس حالت میں بھی ہو، داڑھی والا ہو یا داڑھی منڈا ہو، پینٹ شرٹ پہنتا ہو یا شلوار قمیض پہنتا ہو، بندہ حضور سے وفا کرے تو صدیوں کی عبادت لمحوں میں طے ہو جایا کرتی ہے.